ہمارا آج کا موضوع ہے مرزا غالب کے خطوط کی اہمیت اور ان کا فنی فکری جائزہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب ایک عظیم فنکار ہیں جن کی نثر اور شاعری دونوں لاجواب اور باکمال ہیں۔ غالب سے پہلے کی اگر اردو نثر پر نظر ڈالی جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کی اردو نثر پر فارسی کا اثر بہت گہرا تھا۔ رنگینی اور قافیہ پیمائی کو ہی انشا پردازی کا اصل حاصل اور سرمایہ سمجھا جاتا تھا، اور طویل القاب اور تمہید میں ہی سارا خط ختم کر دیا جاتا تھا، اور مطلب کی بات انتہائی مختصر اور پردے میں ادا کی جاتی تھی۔ مگر غالب جو کہ جدت ادا کے امام سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے نثر میں ایک نئی اور مشکل راہ نکالی، جو راہ غالب کے بعد آنے والوں کے لیے خاصی مشکل بھی ثابت ہوئی۔ غالب نے اپنے ذہن اور فکر سے جہاں اردو شاعری کو نئی زندگی اور نئی بصیرت عطا کی، وہاں اردو نثر میں بھی انہوں نے اپنے مزاج کی شوخی اور طبیعت کے ایک انوکھے انداز سے انہوں نے ایک جدت کی تحریک کا آغاز کیا۔ ان کی نثر اتنی مدت گزر جانے کے بعد بھی لاجواب اور باکمال سمجھی جاتی ہے، اور ان کی نثر بعض ادبی تاریخ کے اعتبار سے ان کی شاعری پر بھی فوقیت رکھتی ہے۔ غالب نے اپنے خطوط میں اردو نثر کا ایک نیا انداز اور ایک اسلوب متعارف کرایا۔ غالب نے پرانے اور فرسودہ روایات کو ٹھوکر مار کر ایک نئی راہ اور نئی جدت پیدا کی۔ اسی راہ اور جدت کی وجہ سے ہی غالب کو جدید اردو نثر کا بانی بھی کہا جاتا ہے، اور انہوں نے خطوط نویسی کو پرانے راستے سے ہٹا کر ایک فنی معراج پر پہنچا دیا۔ شبلی نعمانی نے ایک مقالے میں لکھا ہے کہ اردو انشا پردازی کا آج جو انداز ہے اور جس کے مجدد اور امام سر سید مرحوم تھے، اس کا سنگ بنیاد دراصل مرزا غالب نے رکھا تھا۔ غالب کی شخصیت میں شدید انفرادیت تھی، وہ اپنی منزل آپ متعین کرتا تھا۔ غالب کی فطرت میں اختراع اور ایجاد کی بڑی قوت اور طاقت تھی۔ وہ نئی نئی باتیں سوچتا اور نئی نئی راہیں اختیار کرنے کا عادی تھا، اس لیے غالب کو جدید اردو نثر کا بانی بھی سمجھا جاتا ہے۔ غالب کے انداز نگارش کی ممتاز اور اہم ترین خوبی یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی لکھتے تھے بے تکلف اور سادگی سے لکھتے تھے۔ ان کے الفاظ میں، ان کے خطوط میں ہمیں سادگی جا بجا نظر آتی ہے۔ وہ اپنے خطوط میں عام اور سادہ سے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور الفاظ کے انتخاب میں ان کو کسی قسم کی محنت اور جستجو نہیں کرنی پڑتی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ غالب کی تحریر اور ان کے خطوط دراصل آورد نہیں بلکہ آمد کی مثال ہیں، کہ ان کو سوچنا نہیں پڑتا بلکہ جو کچھ ان کے ذہن میں آتا جاتا ہے وہ اس کو لکھتے جاتے ہیں۔ غالب نے خطوط میں ایک تبدیلی تو یہ کی کہ انہوں نے القاب کے فرسودہ اور پرانے نظام کو ختم کر دیا۔ وہ خط کو کبھی میاں، کبھی برخوردار، کبھی مہاراج، کبھی بھائی صاحب یا کسی مناسب الفاظ سے شروع کرتے، اور اسی بے تکلفی اور سادگی نے ان کے ہر خط میں ایک ڈرامائیت پیدا کر دی۔ مثلا مرزا یوسف کو خط لکھتے ہیں، اور خط لکھتے ہوئے وہ اس انداز سے خط شروع کرتے ہیں: کوئی ہے ذرا مرزا یوسف کو بلائیو، لو صاحب وہ آئے۔ ایک اور خط میں مرزا تفتہ کو لکھتے ہیں: کیوں صاحب، کیا یہ آئین جاری ہوا ہے کہ سکندر آباد کے رہنے والے دلی کے خاک نشینوں کو خط نہ لکھیں؟ اگر یہ حکم ہوا ہوتا تو یہاں بھی اشتہار ہو جاتا کہ زنہار کوئی خط سکندر آباد کی ڈاک میں نہ جائے۔ میر مہدی حسین مجروح کو ایک خط میں لکھتے ہیں: ہاں صاحب، تم کیا چاہتے ہو؟ تو دراصل غالب کی اسی سادگی نے اور بے تکلف انداز نگارش نے خطوط غالب کو ایک ممتاز اور منفرد مقام عطا کیا ہے۔ غالب کے خطوط کی ایک اور اہم ترین اور نمایاں ترین خوبی ان کا طنز و مزاح ہے، کیونکہ غالب ایک زندہ دل انسان تھے، اور یہی زندہ دلی ہم ان کے خطوط میں طنز و مزاح کی شکل میں جا بجا نظر آتی ہے۔ کیسی بھی مشکل، سنجیدہ اور رنجیدہ صورتحال ہو، غالب اس سنجیدہ اور دکھی واقعات میں بھی مزاح کا اور طنز کا کوئی نہ کوئی پہلو تلاش کر لیتے ہیں۔ مثلا قربان علی بیگ سالک کو ایک خط میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ اپنا تماشائی بن گیا ہوں، رنج و ذلت سے خوش ہوتا ہوں، جو دکھ مجھے پہنچتا ہے کہتا ہوں کہ لو غالب کے ایک اور جوتی لگی۔
غالب طنز کرتے وقت بعض اوقات اپنے ذات کو بھی نشانہ بناتے ہیں اور اپنے آپ کو نشانہ بناتے ہیں، اپنے آپ پہ ہنستے ہیں، اپنی خامیوں پہ ہنستے ہیں۔ غالب مکتوبی لہجے کے ساتھ اس کی زبان اور لہجے میں بات کر کے ایک مزاحیہ سا انداز پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلاً اپنے خط میں وہ لکھتے ہیں کہ وہ حسین علی خان جس کا روز مرہ ہے کہ کھلونے منگوا دو، میں بھی بازار جاؤں گا۔ اپنے ایک دوست کو خط میں کچھ اس طرح مخاطب کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ قبلہ، کبھی آپ کو یہ بھی خیال آتا ہے کہ کوئی ہمارا دوست جو غالب کہلاتا ہے وہ کیا کھاتا پیتا ہے اور کیوں کر جیتا ہے؟ ان کے ایک دوست کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی جس کا ذکر انہوں نے غالب کو ایک خط میں کیا۔ غالب ان کی لکھائی اور تحریر ٹھیک طرح سے سمجھ نہ پائے اور ان کو ایک خط میں کچھ یوں لکھا کہ میری جان، نئے مہمان کا قدم تم کو مبارک ہو۔ تمہاری طرز تحریر سے صاف واضح نہیں معلوم ہوتا کہ سعید ہے یا سعیدہ ہے۔ ثاقب اس کو عزیز اور غالب عزیزہ جانتا ہے۔ غالب سے پہلے اردو نثر پر فارسی کا گہرا اثر موجود تھا۔ انشائیہ نگاری میں صرف وہ اسلوب اور انداز ہی قابل تقلید اور قابل عزت سمجھا جاتا تھا جس میں پیچیدگی اور مشکل الفاظ کا استعمال کیے جائے، پیچیدہ ترکیب، مسجع اور مکفّہ عبارتیں استعمال کی جائیں، مگر غالب نے اس فرسودہ اور پرانے اسلوب نگارش کو ختم کر کے ترک کر کے ایک انوکھا اور سیدھا سادہ اسلوب نگارش اختیار کیا۔ غالب کے خطوط میں ہمیں بعض مقام پہ مکفّہ عبارتیں بھی نظر آتی ہیں، مگر یہ مقامات چند ایک ہیں اور یہ مکفّہ عبارتیں انتہائی خوبصورت انداز سے تحریر کی گئی ہیں۔ مثلاً میر مہدی حسین مجروح کو ایک خط میں لکھتے ہیں کہ سید صاحب، نہ تم مجرم نہ میں گناہگار، تم مجبور میں لاچار، لو اب میری کہانی سنو، میری سرگزشت میری زبانی سنو۔ ایک اور خط میں میر مہدی حسین مجروح کو لکھتے ہیں، او میاں سید زادہ آزادہ، دلی کے عاشق دل دادا، ڈھہے ہوئے اردو بازار کے رہنے والے، حسد سے لکھنؤ کو برا کہنے والے۔ غالب کی شخصیت میں ہمیں ایک انفرادیت نظر آتی ہے۔ وہ ایک انفرادی اور منفرد سوچ اور شخصیت کے مالک تھے۔ وہ ہر چیز میں ایک نئی راہ اور جدت اختیار کرنے کے عادی تھے۔ دوسرے کے بنائے ہوئے قوانین اور اصول پہ وہ عمل کرنا زیادہ پسند نہ کرتے تھے اور دوسروں کے بنائے ہوئے قاعدے اور قوانین اپنے اوپر مسلط اور لاگو نہ کرتے تھے، بلکہ وہ اپنی راہ اور راستہ خود تلاش کرتے تھے۔ خط کو کیونکہ آدھی ملاقات کہا جاتا ہے، مگر غالب خط کو پوری ملاقات تسلیم کرتے ہیں اور پوری ملاقات قرار دیتے ہوئے انہوں نے ایسا طرز تحریر اختیار کیا ہے کہ گویا مکتوب الہ ان کے سامنے بیٹھا ہے اور غالب کے ساتھ وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ انہوں نے غالب نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ مثلاً حاتم علی بیگ کو ایک خط میں لکھتے ہیں، مرزا صاحب، میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ نواب انوار الدولہ کو خط میں لکھتے ہیں، پیر و مرشد، یہ خط لکھنا نہیں ہے، باتیں کرنی ہیں۔ اور ایک اور خط میں لکھتے ہیں کہ بھائی مجھ میں نامہ نگاری کاہے کو ہے، مکالمہ ہے۔ مرزا غالب کی کمال تحریر کا ایک اور انوکھا اور نادر نمونہ ہمیں ان کے تعزیتی خطوط میں نظر آتا ہے۔ یوسف مرزا کے والد کی وفات پر وہ لکھتے ہیں کہ یوسف مرزا، کیوں کر تجھے لکھوں کہ تیرا باپ مر گیا، اور اگر لکھوں بھی تو آگے کیا لکھوں کہ اب کیا کرو مگر صبر۔ یہ ایک شیوہ فرسودہ بنائے روزگار ہے۔ تعزیت یوں ہی کیا کرتے ہیں اور یہی کہا کرتے ہیں کہ صبر کرو۔ نجف علی خان کی نواسی کے انتقال پر وہ تعزیت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حق تعالیٰ اس کی ماں کو صبر دے اور زندہ رکھے۔ میں یوں سمجھتا ہوں کہ یہ چھوکری قسمت والی اور حرمت والی تھی۔ مرزا غالب کمال مہارت سے کام لیتے ہوئے الفاظ کے ذریعے واقعات کی اور حالات کی منظر کشی کرتے ہیں اور اس خوبصورتی سے منظر کشی کرتے ہیں کہ شاید رنگ اور روغن سے تیار کی ہوئی تصویر میں بھی ہمیں وہ جزیات نظر نہ آئیں جو وہ اپنے الفاظ کے ذریعے خطوط میں بیان کرتے ہیں۔ مثلاً میر مہدی حسین مجروح کو ایک خط میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ برسات کا حال نہ پوچھو، خدا کا قہر ہے، قاسم جان کی گلی سعادت خاں کی نہر ہے، جس مکان میں رہتا ہوں عالم بیگ کے کڑے کی طرف کا دروازہ گر گیا، مسجد کی طرف کے دالان کا جو دروازہ تھا گر گیا، سیڑھیاں گرا چاہتی ہیں، صبح کے بیٹھنے کا حجرہ جھک رہا ہے، چھتیں چھلنی ہو گئی ہیں، می گھڑی بھر برسے تو چھت گھنٹہ بھر برسے۔ ایک اور خط میں لکھتے ہیں مرزا ہرگوپال تفتہ کو کہ میں
کرائے کے جس مکان میں رہتا تھا مالک نے بیچ ڈالا، جس نے لیا اس نے مجھ پر پیام بلکہ ابرام کیا کہ مکان خالی کر دو، مکان کہیں ملے تو اٹھوں۔ غالب نے جس دور میں خطوط لکھے وہ بڑا پورا شوب دور تھا۔ 1857 کے حالات اور واقعات کے باعث دہلی تباہی اور ابتری سے دوچار تھی، اور غالب کے خطوط میں ہمیں جگہ جگہ پہ تاریخی حالات اور واقعات اور تاریخی حوالے نظر آتے ہیں۔ مثلا ایک خط میں لکھتے ہیں کہ اے بندہ خدا، اردو بازار نہ رہا، اردو کہاں، دلی کہاں، واللہ اب شہر نہیں ہے، کیمپ ہے۔ تو غالب نے لفظوں میں لفظی ہیر پھیر سے بھی جو کام لیا ہے وہ بھی قابل ذکر ہے۔ انہوں نے اپنے خطوط میں مختلف قسم کی تجنیس اور تناسب اور اردو لفظوں کے ہیر پھیر کا بھی استعمال کیا ہے۔ مثلا انہوں نے صنعت تجنیس کا استعمال خوبصورتی سے کیا ہے، اور ایک خط میں لکھتے ہیں میاں تمہارے دادا تو نواب امین الدین خان بہادر ہیں، میں تو تمہارا دل دادا ہوں۔ اسی طرح ان کے خطوط میں ہمیں ذو معنی الفاظ کا استعمال بھی نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک خط میں لکھتے ہیں کہ آج صاحب عالی شان کی دعوت ہے، روشنی اور آتش بازی کی وہ افراد کے رات دن کا سامنا کرے گی۔ کون کہتا ہے میں قید سے رہا ہوا ہوں، پہلے گورے کی قید میں تھا اب کالے کی قید میں ہوں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ ہمیں ایہام تناسب کا بھی استعمال ملتا ہے۔ مثلا غلہ گراں ہے، موت ارزاں ہے، میوے کے مول اناج بکتا ہے۔ اسی طرح ان کے خطوط میں ہمیں استعاراتی انداز بھی نظر آتا ہے۔ مثلا ایک خط میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک بیڑی میرے پاؤں میں ڈال دی، دلی شہر کو زندان مقرر کیا اور مجھے اس زندان میں ڈال دیا، فکر نظم و نثر کو مشقت ٹھہرایا۔ تو غالب کیونکہ طرز ادا کے اور جدت ادا کے امام سمجھے جاتے ہیں، اور ان کے خطوط 1.5 صدی گزرنے کے باوجود آج بھی اس شوق اور ذوق سے پڑھے جاتے ہیں، اور ان خطوط کو پڑھنے والا آج بھی کسی قسم کی اکتاہٹ اور بوریت محسوس نہیں کرتا، بلکہ یہ خطوط اس کے ذہن میں خوشگواری کی فضا قائم کرتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ جس قدر اردو ادب میں بلند نظری اور فکر کی بلندی پیدا ہوگی، غالب اس قدر ہم سے قریب آئے گا، اور شاید یہی ایک عظیم فنکار اور ادیب کا کمال ہوتا ہے کہ وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زوال کا نہیں بلکہ عروج کا باعث بنتا رہتا ہے، اور غالب کے خطوط غالب کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہیں۔ شکریہ۔